أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين. سامعین گرامی قدر، آج اس مختصر سی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو ماہ رمضان کے اندر روزے ہم پر واجب قرار دیے، اس کی علت کیا ہے؟ آیا اللہ چاہتا ہے کہ ہم بھوکے رہیں؟ اللہ چاہتا ہے ہم پیاسے رہیں؟ نہیں میرے عزیزو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہماری بھلائی کے لیے کام کرتا ہے۔ اللہ کا ہر ایک عمل جو ہے اس کے پیچھے ایک حکمت چھپی ہوئی ہے۔ جس طرح سے اگر ہم بات کریں آج کی اس ماڈرن ایجوکیشن کی یا ماڈرن سوسائٹی کی، تو آج آپ دیکھیں گے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ آج آپ کو کہا جائے گا کہ صبح کے 8 بجے سے لے کر رات کے 8 بجے تک کچھ نہ کھاؤ۔ یہ جو ماڈرن ڈاکٹرز ہیں وہ یہ فرماتے ہیں۔ کیوں نہ کھائیں؟ کہتے ہیں کہ جی اس زمانے میں حضرت آدم کے بعد سے لے کر کے جب آگ تشکیل نہیں دی گئی تھی، آگ نہیں آئی تھی، لائٹ نہیں آئی تھی، تو کیا ہوتا تھا؟ لوگ سورج سے اٹھتے تھے اور سورج کے ڈوبنے پر سو جاتے تھے۔ تو انسان کی باڈی کے اندر جتنے بھی آرگن ہیں، یہ جیسے ہی سورج ڈھلتا ہے، ڈھلنے کے بعد وہ آرگن بھی سونا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ صبح کو آرگن سارے کام کرنا شروع کر دیتے دوبارہ۔ اب ہم اگر یہی کام، وہ کہتے ہیں کہ آج اگر ہم روزے کی صورت میں بھی ہم مسلمان وہی کام کرتے ہیں۔ کیا کام کرتے ہیں کہ صبح کو جیسے ہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ صبح کے آذان کے وقت، صبح کے سفیدی جب ظاہر ہوتی ہے اس وقت سے کھانا پینا بند کر دو، رات تک اس کو پورا کرو۔ اللہ نے وہی قانون آج سے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا تھا، مگر آج کے ڈاکٹرز ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر ہم اس دن میں کھائیں اور رات میں نہ کھائیں تو کیا ہوگا کہ ہمارے آرگن سالم رہیں گے، مگر ہمارا لائف اسٹائل تبدیل ہو چکا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ میں نے جتنی ریسرچ کی ہے، جس طرح سے پورے پاکستان میں اس وقت الحمدللہ سے ہمارے 35 سینٹرز کام کر رہے ہیں طب کے، اور انڈیا میں کام کر رہے ہیں، اور ہماری جو طب اہل بیت کی میڈیسن ہے پوری دنیا میں جا رہی ہیں، تو پوری دنیا کے مومنین ہم سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو آج ہم نے جو ریسرچ کی اس میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس وقت ہم بھوکے رہتے ہیں، کچھ نہیں کھاتے، روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جو باڈی کے اندر جو بھی ایسے فاسد مواد ہیں، باڈی کیا کرتی ہے؟ خود ان فاسد مواد کو لینا شروع کرتی ہے۔ مثلا اگر ٹیومر کی بات کریں، کینسر کی بات کریں، تو جو کینسریس سیل ہے ہماری باڈی کے اندر، وہ کس چیز کا بنا ہوتا ہے؟ جو ٹیومر ہے یہ کس چیز کا بنا ہوتا ہے؟ یا جو کڈنی اسٹون ہو جائے یا جو ہمارے گال بلیڈر اسٹون ہو جائے، وہ کس چیز کے بنے ہوتے ہیں؟ ان کی اگر کمپوزیشن کو اٹھا کے دیکھیں گے تو اس کے اندر کیلشیم ملے گا، میگنیشیم ملے گا، پروٹین ملیں گے۔ تو کیا ہوگا جب انسان بھوکا رہے گا؟ تو بھوکا رہنے کی وجہ سے خود باڈی کو ان چیزوں کی جب ضرورت پڑے گی تو کیا کرے گی؟ انہی کینسریس سیل کو، انہی ٹیومر سیل کو وہ توڑے گی اور وہ اپنی باڈی میں یوٹیلائز کرے گی۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ انسان کا جو مشکل ہے وہ حل ہو جاتی ہے۔ بہت سارے کینسر، بہت سارے الحمدللہ سے لوگوں کے ٹھیک ہوئے ہیں، جس کے اندر ایک جو سبب تھا وہ یہ روزہ تھا۔ دوسرا، آج سے 1400 سال پہلے امام حسن عسکری علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ مومن کی 5 نشانیاں ہیں، جس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مومن مٹی پر سجدہ کرتا ہے۔ آج دنیا ماڈرن سائنس نے تحقیق کے بعد یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی انسان زمین پہ چلے تو ہوتا کیا ہے؟ انسان کی باڈی کے اندر نہ جانے کتنے ایسے فاسد ہمارے جو میگنیٹک فیلڈ کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اس طرح کے فاسد مواد زمین کھینچ لیتی ہے۔ مثلا اس وقت ہم یہاں پر بیٹھے تو لاکھوں اور کروڑوں میگنیٹک فیلڈ کے درمیان موجود ہیں۔ ظاہر ہے وہ ہمارے ذہن پر اثر کرتی ہیں، اس کی وجہ سے ہماری نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہمارا بلڈ پریشر ڈسٹرب ہوتا ہے، چونکہ ہماری باڈی پوری یا تو الیکٹرونک وے میں چلتی ہے، یا میکینیکل وے میں چلتی ہے، یا منرل وے میں چلتی ہے، تو یہ سارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں دن میں کم از کم 2 گھنٹے زمین پر چلنا چاہیے۔
अगर हम ज़मीन पे चलेंगे तो ये फासिद मवाद, जो डिप्रेशन एंजाइटी के मसाइल हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह से हल हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा रोज़े का फ़ायदा ये है कि हमारी बॉडी के अंदर से बहुत सारी बीमारियां जिनका हम नहीं भी जानते वो अज खुद हमारी बॉडी से ख़त्म हो जाती हैं। ये अल्लाह का बड़ा लुत्फ़ और एहसान है कि जिसने हमें ऐसा दीन अता किया कि जिसके अंदर हमारी तमाम मुश्किलात का हल मौजूद है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।